ایف ایس سی کی ہے جو بھی کیا ہے، لیکن اس کے ذہن کی ایف ایس سی نہیں۔ جی وہ ہمارے امیر المومنین کا حلقہ ہے، جہاں سے ہمارے اس ٹائم وزیر اعظم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر وہ میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، شعیب یعقوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سوموار کے دن انسانیت ہی ختم ہو چکی تھی۔ ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کروانا چاہتے ہیں کہ سوموار کے دن سکے باپ نے 7 دن کی بچی پر 5 گولیاں چلا دی اور اس دنیا فانی سے بچی کو کنارہ کروا دیا۔ آخر کار ہم کس دور میں جا رہے ہیں، آپ سنتے ہوئے آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور میں تو جب سے میں نے یہ خبر سنی ہے میرے تو رونگٹے کھڑے، بلکہ مجھے تو بہت زیادہ خوف آ رہا ہے کہ انسانیت آخر کار کہاں سو گئی ہے کہ 7 دن کی بچی پر، وہ بھی اسی خواہش پہ کہ بچی پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی، بچہ پیدا ہونا چاہیے تھا، بیٹے کی خواہش نے بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور وہ بھی سکے باپ کے ہاتھوں۔ یہ انسانیت کہاں جا رہی ہے؟ ہم کہاں زمانہ جاہلیت میں جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی سکا باپ اس طرح کی بات سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنی سکی بیٹی کو، وہ بھی 7 دن کی معصوم، خطاؤں سے معصوم، جو ابھی تک بول نہیں سکتی، جو ابھی تک آپ سے کچھ مانگ نہیں سکتی، جو آپ سے تقاضا نہیں کر سکتی، ہم نے جب سے یہ خبر سنی ہے تو ہمیں تو بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہیں کہ انسانیت آخر کہاں چلی گئی ہے۔ تو اسی لیے آج ہم نے کچھ لوگوں کو زحمت دی ہے، ان کے خیالات جانتے ہیں، لوگوں کی رائے جانتے ہیں کہ وہ اس واقعے کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے واقعے کیوں ہو رہے ہیں کہ بیٹے کی خواہش نے بچی کو قتل کروا دیا، وہ بھی 7 دن کی بچی، صرف 7 دن کی بچی، اور اس کو بھی 5 فائر مارے گئے۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ان کی یہ کیا اس واقعے کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی بھائی جان، 7 دن کی بچی اور 5 فائر، کیا خیال ہے آپ کا؟ میرا تو خیال ہے اسے جلد از جلد پھانسی ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہ تو اب قانون کرے گا نا، قانون ہمارا کیا کرتا ہے، اب یہ ہمارے قانون کا بھی امتحان ہے کہ اس بندے کے ساتھ اب کیا کرتا ہے۔ کتنی بیٹیاں آپ کی؟ جی اللہ کا شکر ہے 4 بیٹے۔ 4 بیٹیاں۔ بیٹیاں تو واقعی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور جنت کا دروازہ بھی ہوتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا ہے۔ تو یار یہ کیسا بندہ تھا جس نے یار یہ سارا کچھ کر دیا ہے؟ وہ میرا تو خیال ہے کہ امت مسلمہ سے نہیں ہے، وہ یہ ذہن کرتا ہے کہ وہ ہمارے نبی کی امت میں سے نہیں۔ وہ ایف ایس سی کا سٹوڈنٹ ہے، اس نے بیٹے کی خواہش کی ہے کہ دیکھو ایف ایس سی کی ہے جو بھی کیا ہے، لیکن اس کے ذہن کی ایف ایس سی نہیں ہے، ذہن کی ایف ایس سی نہیں ہے بالکل۔ کیونکہ انسان، دیکھو میں ضلع قصور سے ہوں اور وہ میاں والی سے ہے۔ جی وہ ہمارے امیر المومنین کا حلقہ ہے، جہاں سے ہمارے اس ٹائم وزیر اعظم ہیں۔ جی تو شاید ہی ہم نے پہلے ایسا کبھی واقعہ نہیں سنا۔ دیکھو میں نے ویڈیو دیکھی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو میں یہ لفظ ہر کسی یہ استعمال نہیں کروں گا کہ اس کو کسی طور پہ بھی سزا نہ دی جائے۔ اس کو میرا تو خیال ہے کہ اتنی جلدی سزا ایسی دینی چاہیے کہ اس کو پھانسی ہونی چاہیے میرے خیال سے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے اسلام میں، ہمارے پیارے نبی کے آنے سے پہلے بچیوں کو درگوز کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو۔ جی بالکل۔ ہمارے نبی آئے، دین آیا، اور یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر تو ایسے لگتا ہے قیامت آئے گی نہیں، آ چکی ہے۔ یار اس واقعے کے بعد قیامت آ جانی چاہیے، کیونکہ وہ تو لوگ زندہ گاڑ دیا کرتے تھے نا اپنی بیٹیوں، تو یہ کیا ہے، فائر مار دیے ہیں یار اس نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماتے ہیں میں جس کو چاہوں، جو چاہوں وہی عطا کرتا ہوں، بیٹا چاہوں بیٹا دیتا ہوں، بیٹی چاہوں تو بیٹی ہی عطا کرتا ہوں۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، جس انسان کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی، ان دونوں بیٹیوں کی اس نے پرورش کی، تربیت کی،
پھر ان کا نکاح آگے کر دیا۔ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر وہ میرے ساتھ ہوگا، جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں اس طرح وہ آدمی میرے ساتھ ہوگا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں اور ان کی تربیت بھی کی، ان کی پرورش کر کے ان کا نکاح کیا۔ صحابہ اکرام نے جب یہ بات سنی، ایک صحابی رسول نے سوال کیا، اللہ کے حضور اگر کسی کے ہاں ایک بیٹی ہو اس کے لیے کیا انعام ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں ایک بیٹی ہوگی اس کی صحیح تربیت کرے گا، اس کی دیکھ بھال صحیح کرے گا، اس کا نکاح کرے گا، وہ بھی کل قیامت کے دن اسی طرح ہی میرے ساتھ ہوگا۔ حضرات یہ بیٹیوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی لاڈلی اور خوبصورت بیٹی ہوتی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ کی بیٹی کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، آپ نے اس کے لیے پھر بد دعا کی۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، جس نے بھی جتنا بھی سزا دی، مارا، طائف بستی والوں نے اور بھی دیگر، آپ نے بد دعا نہیں کی۔ اگر بد دعا کی ہے اس کے لیے کی ہے جس نے بیٹی کو تنگ کیا ہے۔ اس لیے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، بیٹیوں کی قدر کیجئے، بیٹیوں کا احترام کیجئے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جتنی ہم خوشی بیٹے کی کرتے ہیں اتنی ہی خوشی ہمیں بیٹی کی کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں دین اور اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔